نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں. کل بنگلہ دیش کو 4.7 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اور ہمیں 650 ملین ڈالر کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. پاورٹی لائن سے نیچے بہت لوگ چلے جائیں گے اور جو تنخواہیں ہیں وہ 2-3% کم ہوں گی اور جو قیمتیں ہیں وہ 10-15% بڑھیں گی اس کی کھانے پینے کی. تو پھر دیکھیے صورتحال تو بہت مشکل ہے. ابھی جو لوگ بات کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے اور اس چیز سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا. پرائم منسٹر نے جو کل بیان دیا کہ بیانڈ امیجنیشن شرائط ہیں، بیسیکلی بیانڈ امیجنیشن شرائط نہیں تھی. میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی چیز کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پرائم منسٹر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں. کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن سے کسی بھی جگہ سے بائی اینڈ لارج پیچھے نہیں ہٹ رہا. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے آپ کی ماننی بھی ہیں بٹ جو میجر ایشوز ہیں وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جو کل انہوں نے خود وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ مہنگائی کی شرح اوسطاً 29% رہے گی. ٹارگیٹ جو جب یہ مالی سال شروع ابھی جون میں ہی ہوا تھا پچھلے سال 7 ماہ پہلے کی بات ہے، تو ٹارگیٹ انہوں نے 11 سے 12% رکھا تھا. اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں 11-12 تو نہیں ہوگی، 18 سے 20% مہنگائی کی شرح ہوگی. تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ 29% اب انفلیشن ہوگی. یہ ایوریج ریٹ ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز چھپ جاتی ہے جس میں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو پیاز کی قیمت ہے وہ 560% زیادہ ہے. وہ 560% بھی 29% میں چھپ جاتا ہے. تو لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی اور ایسے وقت میں جب مہنگائی کی شرح آپ کی اس حد تک سپیڈ سے بڑھ رہی ہے، آپ کی جو ترقی کی شرح ہے وہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو بتایا وہ 1.5 سے 2% رہے گی. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% ہے. تو جب آپ کی جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے کم رفتار سے اب ترقی کی شرح ہوگی، اکنامک گروتھ ہوگی، تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری، آپ کی جو باقی جو آپ کے مسائل ہیں غربت، وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مسئلہ یہ سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو، یہ پوری پکچر نہیں کرتے. ہر گھر کی کہانیاں مختلف ہوگی، ہر گھر میں مسائل ہوں گے. جو بہت زیادہ انکم لیول جن کے ہیں جس میں ان کے لیے تو ان کی سیونگز تو کم ہوں گی، ان کو شاید اس طرح پرابلم نہیں، ان کی سیونگز کم ہوں گی. جی بٹ ٹھیک اور ہے، جو نیچے والے ہیں ان کے لیے واقعی تو 2 پس وقت کی جائیں روٹی گے. وہ پس جائے گا. اب مجھے کل میں کیو بلاک میں پچھلے ہفتے کھڑا ہوا تھا، تو اسی ہفتے تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے خود F7 سیکٹر جو پوش سیکٹر ہے وہاں پہ ایک وزارت خزانہ کے نائب قاصد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اپنی بچی کے ساتھ. تو یہ کسی ہم چھوٹے شہر کی کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتے، وزارت خزانہ کا نائب قاصد بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ نہیں کرتے ہم جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کرنا تو مجبوری تھی، کرنا مجبوری تھی. تو پھر شبر زیدی صاحب آپ نے لکھا بھی ہے، کہا بھی ہے کہ اس طرح سے آپ اپنا جو خرچہ اس کو کم کریں تو پھر حالات عام شہری کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، جو کہ وگرنہ پاورٹی لائن کے نیچے جائے گا. تو آپ کو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں نسیم زیرہ صاحب، شکریہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں میں نے شہباز رانا کی بات سنی، یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے، میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فارن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. اس کو ہم اب یہ اکنامکس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں، یہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں، کیو بلاک کے آس پاس جانے میں ٹائم ضائع نہیں کریں. یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو باتیں میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں. اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا. میں پچھلے ہفتے کیپٹل میں تھا، مجھے شہباز رانا بھی ملا تھا. میں نے وہاں پر یہ کہا تھا، کچھ ریٹائرڈ جرنلز کو میں نے خطاب کیا تھا اکنامک بیٹر کے اوپر. تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دیں. ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دیں، ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے. اس شکل میں پاکستان نہیں چل سکتا.
یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے. یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں, اور یہ بھی میں نے بڑا سنا ہے کہ 2% اور 3% اور آدھا % اور 2%, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے, اور ہمارے اندر آپس میں ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے. سیریس ٹرسٹ گیپ ہے. میں نے ذاتی طور پر اس ٹرسٹ گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کی ہے. میں اسی کے لیے اسلام آباد گیا تھا, میں پنڈی بھی گیا تھا, اور میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے, اور ہم زیرو بیس سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلے. آئی ایم ایف اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں, آئی ایم ایف کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں, ساری شرطیں مان لیتا ہوں, اس کے بعد بھی پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. آپ یہ سارے فاروق سلیم صاحب بھی اور شہباز رانا صاحب بھی یہ میری کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تھے. اب یہ سارے کہتے ہیں جو میں کہتا تھا, جو میں نے پہلے کہی تھی. اور تو آج بھی میں جو کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو غور سے سن لیں. میں تھوڑا سا بڑا بے پڑھا لکھا سا انسان ہوں, مگر میری ارتھمیٹک غلط کبھی نہیں ہوتی. تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشین, جوڈیشری, میڈیا, بیوروکریسی, فوج اور آئی ایم ایف جب تک نہیں ملیں گے پاکستان کے کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. مسئلہ غریب آدمی کا نہیں ہے, وہ تو پسے گا ہی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے. ہم پہنچ گئے ہیں. کل بنگلہ دیش کو 4.7 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے آئی ایم ایف سے, اور ہمیں 650 ملین ڈالر کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. تو اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. جو بار بار بات کرتا ہے شہباز اللہ کیو بلاک کی, اس کو کیو بلیک کو بند کر دیں, تالا لگا دیں اس میں. ان کے بس کا کام نہیں ہے. جی شبر زیدی صاحب, شبر زیدی صاحب, آپ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی دل کی بات کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ آپ کی فنڈامنٹل ٹروتھ آپ پیش کر رہے ہیں, لیکن شہباز رانا کو سلام ہے کہ کیو بلاک کی جو وہ خبریں ہیں صحیح لے کے باہر آتے ہیں. جب تک آپ کی حکمرانی آپ کی جب تک حکمرانی نہیں ہے تو کیو بلاک جو کر رہا ہے اس پر تو نظر رکھنی ہے. سر آپ کی بات درست ہے, تو پھر چلے وہ اسے کی حیثیت کیا ہے, کی حیثیت شہباز رانا سے کہتے ہیں کہ کیو بلاک کی بجائے وہ فرگسن چلے جا کرے, وہاں کی خبر لے کے آیا کرے. چلیں جی, بٹ لیٹ می گو ٹو فاروق سلیم صاحب. جی فاروق سلیم صاحب. دیکھیے نسیم, دو تفریق کر لیں دو سب سے بڑے چیلنجز اور پرابلمز. عوام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر کر دیا, آپ نے عوام کے جو تاثرات ہیں وہ بھی سنا دیے. حکومت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈالرز کی قلت. تو اس وقت ریاست کے اندر دو سب سے بڑے ایشوز ہیں. مہنگائی 23 کروڑ پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے, اور حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے ڈالرز کی سنگین, خوفناک, شدید قسم کی قلت, جس کا ابھی زیدی صاحب نے بھی کہا کہ شاید وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں ڈالر آبلیگیشنز کے اوپر. اچھا, ایگزامپلز ہمارے پاس نسیم دو ہیں. ایک سری لنکا ہے اور ایک بنگلہ دیش کا, جس کا بھی ذکر کیا. سری لنکا کے پاس $2 ارب کے ذخائر پڑے تھے جب وہ ڈیفالٹ ہو گیا, اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا. تو یا تو یہ چوائس ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی, پہلے یا بعد میں. بنگلہ دیش نے کیا عقل مندی کی کہ ان کے جب 40-45 ارب ڈالر کے ذخائر تھے فورن ایکسچینج کے, اور وہ کچھ مہینوں میں گر کے آئے ہیں کہیں 33 ارب میں, تو وہ فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. آپ اندازہ کیجیے 33 ارب ڈالر کے ذخائر بنگلہ دیش کے پاس آج بھی موجود ہیں, اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. تو پاکستان کے لیے اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ دو ممالک ہیں. سری لنکا والا کام کرنا ہے تو پہلے ڈیفالٹ کر لیں اور پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. بنگلہ دیش والا کام کرنا ہے, اس میں ہم لیٹ ہو گئے, تو پھر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے ذخائر گرنا شروع ہوئے تھے, جو ہمارے گرنا شروع ہوئے تھے اگست 2021 میں, کوئی 20 ارب ڈالر کے ذخائر تھے, اور اس مہینے کے بعد
मुसलसल हर महीने गिरते चले गए। अप्रैल के महीने तक जब नई हुकूमत आई थी तो वो 10 अरब से कम रह गए थे और आज हम बैठे हैं 3 अरब पे। तो ये काम हमें करना चाहिए था अगस्त 2021 में, जो आज हम करने चले हैं। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, दूसरा देखिए, जो माशी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो किसी अकाउंटेंट के सामने रख दिए जाएं तो फिर वो हाल होता है जो पाकिस्तान का हुआ है। देखिए, सितंबर के महीने में हमने ये डिसाइड किया था कि इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो इंपोर्ट को काट देते हैं, इंपोर्ट को खत्म करना शुरू कर देते हैं, रुपए की एक मसनूई वैल्यू जो है वो सामने रख लेते हैं। तो अकाउंटेंट तो यही करेगा। अगर आप कहें कि मुल्क की इंपोर्ट जो है वो 75 अरब की है और एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 31 अरब की है, तो उसका सोल्यूशन अगर आप अकाउंटेंट